الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے 1435 سنہ ہجری کی آج دوسری ذوالحجۃ الحرام کی دوسری شب ہے اور انشاءاللہ 10ویں شب تک جاری رہے گا سلسلہ۔ 10ویں شب کو بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا، بڑی رات کو جس دن صبح عید ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جانی میں نے بات دلیے مستد البانی تلو قیمت دلاؤ جان جاری لہر نگی نہیں سننا انشاءاللہ جاؤ۔ بلی کو چھری پھرائے گا کون؟ بلی تو کاٹ سکتے ہیں، کاٹ لے گی تو آپ کو۔ بلی کی قربانی نہیں ہوتی، بلی کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھے بچے بلی کو مارتے بھی نہیں ہیں، بلی کے بچے کو اٹھا کر پھینکتے بھی نہیں ہیں، بلی کی دم بھی نہیں کھینچتے، یہ بھی ساتھ میں خیال رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حمیمہ اسماعیل ہے۔ بابا جانے ہمارے بکرے میں سے بدبو آتی ہے، کیا ہم اس کو خوشبو والا پاؤڈر لگا سکتے ہیں؟ یہ سوال تو تھوڑا سینسیٹیو ہے، اب سچ بولا ہے یا نہیں یہ اب یہ اللہ بہتر جانے۔ اگر بکرے میں بدبو آئے جس کو جلالہ بولتے ہیں، یعنی کہ بعض بکرے جو آنڈو ہوتے ہیں وہ پیشاب پینے کی ان کی عادت ہو جاتی ہے، تو ان کے وہ گوشت میں اور ہر چیز میں روئیں میں بدبو ہو جاتی ہے، یوں سمجھ لو۔ تو یہ جب کہیں سے نکلتے بھی ہیں چلے جاتے ہیں نا، پھر بھی وہاں تھوڑا بدبو کچھ لمحوں کے لیے باقی رہتی ہے، اب بہت تیز بدبو ہوتی ہے۔ تو اگر اس کو پورے عطر میں نہلا دیں گے نا، ڈبکی دے دیں گے، تب بھی شاید اس کی بدبو ختم نہیں ہوگی، گوشت کے اندر ہی بدبو ہوتی ہے اس کے۔ ظاہری طور پر اگر کچھ دیر کے لیے باہر بدبو ختم ہو بھی گئی تو گوشت بھی بدبودار ہے اور اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ اب اس کو باندھ دیں اکیلا اور اس طرح باندھیں کہ وہ پیشاب پینے پر اس کی قدرت نہ رہے، اس انداز سے اس کو باندھ دیں، اور ایسا بھی نہ باندھیں کہ وہ مصیبت میں پڑ جائے گا، بے زبان جانور ہے، اس کو اذیت ہو۔ کوئی ایسی ترکیب کریں یا کوئی ایسی چیز اس جگہ باندھ دے کہ جہاں سے یہ پیشاب پی نہ سکے، اور اس کو بلا وجہ کی مشقت بھی نہ ہو۔ یہ ہے وجہ کی مشقت کہ اس کو وہ قربانی کے قابل بنانا ہے۔ تو کچھ دن تک، چاہے 1 ہفتے تک چاہے 2 ہفتے تک اس کو باندھنا ہوگا، اس کو چارہ پانی جو بھی یہ کھاتا ہے اس کو کھلائیں گے۔
تو اب یہ اگر بہت دن تک پیشاب نہیں پیے گا نا تو اب اس کی بدبو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اور جب اس کی بدبو ختم ہو جائے تب قربانی جائز ہو جائے گی. ورنہ ایسے بکرے کا گوشت کھانا بھی مکروہ ہے. حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن نہ کھایا جائے گوشت، بچنا چاہیے. تو قربانی بہرحال اس کی نہیں ہوتی جلالہ کی. اب ویسے شاید اب یہ سوال بنایا ہوگا، تو جب بھی سوال بنائے ہمارے سائیں بھائی تو سچا سوال بنایا کریں، سچ پر جو مبنی ہو، کیونکہ ورنہ بچوں کو بھی یوں مطلب مس ٹریننگ ہوگی اور یہ جھوٹ بولنا سیکھیں گے. اچھا، اب نارملی بکروں میں بدبو آتی ہے. نارملی یہ وہ بدبو نہیں ہوتی جو جلالہ کی ہوتی ہے، وہ بہت تیز ہوتی ہے، مخصوص بدبو ہوتی ہے. اس کا تجربہ ہر ایک کو نہیں ہوگا کہ وہ جلالہ کی بدبو کیسی ہوتی ہے. اتفاق سے مجھے ہے، اس طرح کے بکرے گزرے ہیں اور بدبو آئے اور یہ ہے مطلب تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ جلالہ ہے بدبو کے لحاظ سے. اب یہ کہ نارملی کچھ نہ کچھ بدبو تو بندے میں بھی آتی ہے، انسان میں بھی آتی ہے. بعض اوقات پسینے کی بدبو یا اس طرح کی بدبو، تو جب بندے یعنی انسان کو بھی، مسلمان کو بدبو بدن میں ہو اور اس طرح کی بدبو ہے کہ وہ دوسروں کو بھی بدبو پہنچتی ہے. جیسے ورنہ تو بدبو ہوتی ہے بدن، جب بغل میں خاص کر ہوتی ہے بدبو، تو ہم لوگ جب کپڑے پہن لیتے ہیں تو وہ چھپ جاتی ہے. لیکن بعضوں کے پسینے میں بدبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ کپڑے پہنے ہوئے بھی ہر جگہ سے اس کے بدبو ہوتی ہے. جب یہ گلے ملتے ہیں یا مصافحہ کرتے ہیں نا، یا صف میں برابر کھڑے ہوتے ہیں تو بدبو آتی ہے. تو ایسوں کو کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ بدبو کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا حرام ہے. مانتے نہیں ہیں یہ پسینے شاہ جو ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے. صرف پسینہ آیا اس کو منع نہیں ہے، ہر پسینے میں ایسی بدبو نہیں ہوتی ہر ایک کے، بعضوں کے ہوتی ہے. یا تو بعض غذاؤں سے ہوتی ہے وہ ایسی بدبو جس کے وہ عادی ہوں، یا پھر یہ کہ ایک مرض ان کو ہو گیا ہوگا، اس مرض کی وجہ سے تو یہ مسجد میں آنا ہے تو یہ اس کا کوئی بدبو کا ازالہ کریں، کسی طرح بدبو چلی جائے. نہانے سے اگر جاتی ہے تو نہانے سے چلی جائے، چلا آ جائے. خوشبو اس کے اب تو باڈی اسپرے بھی آ رہے ہیں، اب ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہوں کیمیکلی ہوتے ہوں گے یہ. تو بہرحال یہ کہ کسی طرح بھی اپنی بدبو کو دور کر کے مسجد میں آنا جائز ہو جائے گا. بدبو کے ہوتے ہوئے کہ دوسرے تک یہ بدبو پہنچ رہی ہے، مسجد کا داخلہ حرام ہے. منہ میں بدبو آتی ہے تو تب بھی مسجد میں داخلہ حرام ہے. یا کوئی پھوڑا ہو گیا جس سے بدبو آتی ہے تب بھی مسجد میں داخلہ حرام ہے، کہ دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی اس سے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے بدبو سے. جی ہاں، وہ جماعت سے بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے گا، اب وہ الگ تھلگ جہاں بھی پڑھے، بدبو دور کر کے آنا ہوگا. اس کا جو بھی صورت بنے، پھوڑا ہے تو اس کو اس طرح پیک کر لیا کپڑے وغیرہ یا بینڈیج سے کہ اب اس کی بدبو نہیں آ رہی تو آ سکتا ہے مسجد میں. تو اب یہ کہ چونکہ یہ بکرے میں ویسے عام طور پہ بالوں میں بدبو تھوڑی سی آتی ہے، یہ مطلب کبھی پیشاب میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. اگر مسجد میں بکرے کو تو لانے کی اجازت بھی نہیں، اس کو لانا ہی نہیں ہے. گھر میں بھی ہو تو پیشاب میں اور بیٹھتا ہے تو بدبو آتی ہے، تو اس کو عطر لگائیں گے تو عطر ضائع ہو جائے گا. عطر سے اس کی بدبو دور نہیں ہوگی اور یہ خوشبودار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو نہ خود اس کو خوشبو سے دلچسپی، نہ وہ عطر کو سمجھے، نہ عطر سے اس کو دلچسپی، نہ اس کی بدبو دور ہو. تو اس لیے اس طرح کے بکرے کو، گائے کو، بھینس کو، بھینسے کو، کسی جانور کو خوشبو نہ لگائی جائے، آپ کی خوشبو ضائع ہوگی. بعض اوقات اس طرح کے گوشت جب خرید کے لاتے ہیں نا گھروں میں، بدبو ہوتی ہے کبھی کبھی گوشت میں. اب وہ بندہ کیا کرے یار، سب کو تو خیر سمجھ بھی نہیں آتی، یہاں تک کہ پکنے کے بعد بھی گوشت میں بدبو ہوتی ہے. تجربہ ہوگا. اور ایسی بدبو ہوتی ہے کہ موڈ خراب ہوتا ہے کھانے میں، جی نہیں کرتا کھانے کو. بعض اوقات ایسا گوشت آ جاتا ہے جو گلتا ہی نہیں ہے. یہ تجربہ ہے کسی کو؟ آپ کتنا بھی اس کو پکا وہ گلتا نہیں ہے گوشت، وہ کچا ہی کھاؤ.
گلتا نہیں ہے، جو گوشت گلتا نہیں ہے نا، یہ وہ ہوتا ہے جس میں نر اور مادہ کی دونوں کی علامت ہوتی ہے۔ ہجڑا بکرا یا بھینسا یا جو بھی ہوگا تو ان کا گوشت گلے گا نہیں، حلال ہے، گلے گا نہیں، لیکن ہجڑے کی قربانی نہیں ہو سکتی، یہ دھیان رکھنا۔ بلکہ ہجڑے کا تو بڑا احترام کرتے ہیں گوشت فروش۔ یہ ان کا جب مدنی مذاکرہ تھا اس وقت پتہ چلا کہ ہجڑا بکرا اگر کسی کو مل جائے یا تو وہ اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، پال کر پھر اس کا پھر وہ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، اس کا اینڈ تو چھری ہے، تو خیر اس کو وہ پھر اس کا نیاز کرتے ہیں اس کی۔ یہ انہوں نے بتایا تھا گوشت فروشوں نے۔ یہ کبھی کبھی یہ ملتا تو اس کو پتہ نہیں مقدس سمجھتے ہیں، کیا ہے مقدس سمجھنے کا تو کوئی تک نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ یہ اچھا بیچتے نہیں ہیں، چلو کہ وہ بیچیں گے تو جس کے گھر جائے گا وہ بیچارہ گلے گا ہی نہیں، تکلیف میں آ جائیں گے۔ اور وہ نیاز کس طرح کھلاتے ہیں، کس طرح گلاتے ہیں، خدا بہتر جانے۔ فتح رضویہ شریف میں تو یہی لکھا ہے کہ وہ گلتا نہیں ہے، کچا کھائے۔ بہار شریعت جلد 3 صفحہ 325 مسئلہ 11۔ بکرا جو خصی نہیں ہوتا وہ اکثر پیشاب پینے کا عادی ہوتا ہے، اور اس میں ایسی سخت بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ جس راستے سے گزرتا ہے وہ راستہ کچھ دیر کے لیے بدبودار ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی حکم وہی ہے جو جلالہ کا ہے کہ اگر اس کے گوشت سے بدبو دفع ہو گئی تو کھا سکتے ہیں، ورنہ مکروہ ہو ممنوع گوشت۔ اچھا تو یہ بکرا پھر جلالہ نہیں ہے، جلالے کے حکم میں اس طرح کا بکرا، کہ میں نے اس کو جلالہ بولا۔ بعض گائیں بکریاں غلیظ کھانے لگتی ہیں، ان کو جلالہ کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ نمبر 10 ہے۔ بعض گائیں بکریاں غلیظ کھانے لگتی ہیں، ان کو جلالہ کہتے ہیں۔ اس کے بدن اور گوشت وغیرہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ان کو کئی دن تک باندھ رکھیں کہ نجاست نہ کھانے پائے، جب بدبو جاتی رہے ذبح کر کے کھائیں۔ اسی طرح جو مرغی غلیظ یعنی گندا کھانے کی عادی ہو اسے چند روز بند رکھیں، جب اثر جاتا رہے ذبح کر کے کھائیں۔ جو مرغیاں چھوٹی پھرتی ہیں ان کو بند کرنا ضروری نہیں، جبکہ غلیظ کھانے کی عادی نہ ہو اور ان میں بدبو نہ ہو۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی بند رکھ کر ذبح کریں، نہیں کچھ دن بند رکھیں کہ بدبو اگر آئے بھی تو چلی جائے اور پھر کھا لیں۔ اب یہ کہ مسئلہ 11، بکرا جو خصی نہیں ہوتا وہ اکثر پیشاب پینے کا عادی ہوتا ہے، اور اس میں ایسی سخت بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ جس راستے سے گزرتا ہے وہ راستہ کچھ دیر کے لیے بدبودار ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی وہی حکم ہے جو جلالہ کا ہے کہ اگر اس کے گوشت سے بدبو دفع ہو گئی تو کھا سکتے ہیں، ورنہ مکروہ ممنوع۔ تو یہاں تو گوشت کھانے کا مسئلہ لکھا ہے، اور قربانی کے تعلق سے پھر قربانی کے احکام میں کہ جلالہ کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو یہ بکرا جو پیشاب پیتا ہے، جو آنڈو، اس کو ہمارے آنڈو بولتے ہیں، تو وہ جلالے کے حکم میں ہے کہ اس کے گوشت میں بدبو ہو گئی ہے، پورے وجود میں بدبو ہو گئی اس کے، تو اس کا بھی گوشت بھی کھانا مکروہ ممنوع، اور قربانی تو ہوگی ہی نہیں، کہ یہ بہت بڑا عیب پیدا ہو گیا اس میں۔ بدبو جاتی رہے، کوئی بھی کسی بھی قرین کی حکمت سے بدبو چلی گئی تو اب اس کو قربانی کی جا سکتی ہے اس کی، لیکن بدبو چلی جائے وہ اپنی ناک بند ہے، آپ کو بدبو نہ آئے تو یہ نہیں، 2-4 کو پھر دکھا لیں، ہے نا، احتیاط کریں کہ قربانی صحیح ہو جائے اپنی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جانی، 2 بچے آپس میں بکرا لڑا سکتے؟ نہ 2 بچوں کو لڑنا چاہیے نہ 2 بکروں کو لڑنا چاہیے۔ اب اگر خود بکرے لڑ پڑے تو اس کے پھر الگ مسائل ہیں، اور جو لڑائیں گے بکرا، جیسے بڑے لوگ مینڈھے لڑاتے ہیں، بکرے مینڈھے لڑاتے ہیں، وہ لڑنے کے لڑائی کے آتے ہیں مینڈھے،
تو بکرے لڑائیں، مینڈے لڑائیں، بیل لڑائیں، مرغے لڑائیں، کتے لڑائیں، تو یہ سب لڑائیاں گناہ کے کام ہیں۔ تو مدنی منوں کو بھی چاہیے کہ اس کام سے بچیں اور بکرے نہ لڑائیں، بکروں سے دوستی کروائیں، بچے بھی دوستی رکھیں، مدنی منع بھی دوستی رکھیں اور لڑیں نہیں آپس میں۔ اچھے بچے تھوڑی لڑتے ہیں، گندے بچے ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کو گالی دیتے ہیں، نہیں، مدنی منع سے نہیں ہوتے۔ ہمارے دارالمدینہ، مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع یا جہاں بھی جو بھی مدنی منع ہیں، ہاں تو اچھے مدنی منع وہ ہوتے ہیں جو لڑتے نہیں ہیں، اچھی مدنی منیاں بھی وہ ہوتی ہیں جو لڑتی نہیں ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پاپا جان، اگر بکرا مجھے مار دے تو اس کو مار سکتا ہوں، لیڈر کے خلاف جان جاری رہے گی انشاءاللہ، اب بکروں کو مارنے کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ تو بہرحال یہ کہ بکرے کو مکہ نہ مارا جائے، ڈنڈی بھی نہ ماری جائے، یعنی اس کو بلا ضرورت کسی قسم کی مشقت میں نہ ڈالا جائے اور تکلیف اس کو نہ دی جائے۔ تو بکرا مارے بھی تو آپ ہٹ جائیں، آپ بدلہ نہ لیں، اس کو نہ ماریں۔ آپ ماریں گے تو سمجھ تھوڑی پڑے گی کیوں مارتے ہیں، اس لیے بکرے کو نہ ماریں، بکرے کو بھی نہ ماریں، بلی کو بھی نہ ماریں، کتے کو بھی نہ ماریں، گائے کو بھی نہ ماریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا ایک تعداد ہوتی ہے جو کہا کی مذمت سنتی ہے یا اس طرح کے مدنی پھول، لیکن عادت اتنی پختہ ہوتی ہے کہ نکلتی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا ذہن بنتا ہو نکالنے کی عادت، لیکن نکلتی نہیں ہے۔ اس کا کوئی ایسے خطبہ جیسے نہیں سزا ڈالنی ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم کہیں تو یہ جب بھی اسے قہقہ لگے تو آپ خود پہ ایسی مدنی سزا دے کہ جس سے اس کی عادت نکلے؟ کیا مشورہ؟ بعض ایسے محبے دار ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی بیٹھا سمجھا نہیں سکے گا کہ یار آپ نے کہا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو سنت نہیں ہے اس طرح کر کے، وہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ سنجیدہ ہے اپنی عادت نکالنے کے لیے تو اب کیا فیس لگے اپنے اوپر؟ یہ اصل ہے نا کہ سب سے پہلے تو وہ سیریس لینا پڑے گا۔ اب جس دنوں نے داڑھی رکھی تو پہلے تو سیریس لیا ہوگا نا کہ میں یار بس مجھے رکھنی ہے، رکھ لی، امامہ سجانا ہے، سجا لیا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ مدنی ماحول سے پہلے تو جنہوں نے کہا چھوڑا ہوا ہے، ایسی ایک تعداد ملے گی جنہوں نے کہا چھوڑا ہوا ہوگا، تو وہ پہلے وہ بھی تو لگاتے ہی رہے ہوں گے، تو کیسے چھوڑا؟ سیریس لیا ہوگا نا کہ یار نہیں، کہا نہیں لگانا چاہیے۔ میں نے سب سے پہلے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ سنا تھا کہ یہ ان کو کبھی جنہوں نے بتایا انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کو کبھی کہا لگاتے دیکھا نہیں ہے، یہ ایسے شریعت کے پابند، سنت کے پابند تھے محدث اعظم پاکستان۔ تو اب یہ کہ ویسے علماء بھی بعض لگاتے ہیں، بلکہ تعداد ہے جو لگاتی ہے کہا گناہ نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ان کے بارے میں آپ بدگمان نہ ہو جائیں۔ بچنا سبھی کو چاہیے کہ اچھی بات بھی نہیں ہے کہا لگانا، توجہ بھی نہیں ہوتی بعض اوقات، جو بچتا ہے اس کا بھی بعض اوقات بے اختیار نکل جاتا ہے کہا، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی سی بات آ جاتی ہے سامنے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ پاپا یہ ابھی آپ نے دو قسم کی، اختیاری اور بے اختیاری کی، جیسے یہ موقع اس قسم کا، تو اب بے اختیاری سے بچنے کے لیے کیا مشق پہلے سے کرنی ہوگی تاکہ اس موقع پہ بچا جا سکتے کہا لگانے سے؟ اب جس کی دیکھو نا یہ تو حقیقت ہے کہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس طرح کے معاملات آتے ہیں، لیکن جس کی کہا لگانے کی بالکل عادت نکل گئی ہو نا، جس کو اپنے کہ 100% جس کی نکل گئی ہو، اس کی آواز بلند نہیں ہوگی۔ اب جیسے کہ پھر بھی سب کی آواز تو نہیں ہوئی نا بلند، اکا دکا ہی ہوئی نا،
تو ایک یہ بھی احساس ہوتا ہے نا، اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اجتماع میں بیٹھے ہیں، مدنی مذاکرے میں بیٹھے ہیں، اگر یہی کیس چوک پہ اسکرین لگا کر دکھایا جاتا ہوگا نا، تو میرا خیال ہے سارے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہنس ہنس کے، ایک مبالغہ یوں مطلب. لیکن یہ مسجد کا بھی ایک احساس ہوتا ہے. پھر یہاں صالحین عاشقان رسول بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بھی آخر برکتیں ہوتی ہیں کہ روب بھی ہوتا ہے ماحول کا. یہ کم ہوا. اچھا پھر یہ کہ ہم بار بار سمجھاتے رہتے ہیں کہہ کا، یہ شاید یہ بھی سوچتے ہوں گے یار یہ سننا ہی پہلی بار ہوگا. یہ دعوت اسلامی ہی میں کہہ کا سمجھایا جاتا ہے. میں نے تو مطلب بڑے ماحول دیکھے نا، میری عمر آپ کے سامنے، کہیں میں نے بھی کہہ کے بارے میں کوئی اس طرح کے بیانات سنے نہیں ہیں، توجہ ہوتی نہیں. بلکہ میں تو یہ جانتا ہوں، بعضوں کو ایسوں کو جانتا ہوں جو مائک پر آتے ہیں اور وہ ہنساتے ہیں باقاعدہ، اور لوگ ہنستے ہیں، کہہ مارتے ہیں، اور بعض اوقات مسجد میں یہ ڈرامے ہو رہے ہوتے ہیں. بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. کہ صحیح بھلے وہ شخصیت ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو جو بھی واز کرے الحمدللہ ایسا انداز ہو کہ جو عین شریعت کے مطابق ہو. وہ ہنسنا ٹہکا لگانا، جن کی حدیثوں میں ممانعت آ گئی کہ مسجد میں ہنسنا وہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے. یہ مطلب باتیں میں الحمدللہ یہ ہنسنے والی جو ہے نا، مجھے دعوت اسلامی سے بھی بہت پہلے سے پتہ ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے. میں نے ملفوظات اعلیٰ حضرت پہ پڑھا تھا یہ دعوت اسلامی کے بہت پہلے الحمدللہ. جب بھی سے ذہن بنا ہوا تھا مسجد میں نہیں ہنستے. تو یہ مطالعہ ہو نا، لیکن مطالعہ کس کتاب کا کرے یہ بھی شعور ہونا چاہیے. تو یوں اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھیں یا اپنی علمیہ کی کتابیں پڑھیں. مدینۃ العلمیہ، مکتبۃ المدینہ جو کتاب چھاپتا ہے وہ کتابیں پڑھیں آپ. دیکھو یہاں جتنے بھی بستے لگتے ہیں ہر کتاب کی میں کوئی مطلب آپ کو، مجھے کچھ طرح سے کتابیں لوگ بیچتے ہوں گے، میں ان کی بات نہیں کر سکتا. میں آپ کو مکتبۃ المدینہ کو جو مطلب یعنی کہ ہماری مجلس المدینۃ العلمیہ یہ جس کو مطلب پاس کرتی ہے نا وہ چھاپتے ہیں، یہ علماء کی مجلس سے اپنے. تو اس لیے وہ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں پڑھنے کا میں آپ کو دوں گا ترغیب. ہاں اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھیں آنکھیں بند کر کے، قبول کریں اس کو، لیں آپ. بہار شریعت پڑھیں آنکھیں بند کر کے لے لیں، بھلے مکتبۃ المدینہ کی ہو یا کسی کی بھی ہو چھپی ہوئی. لیکن ہر کتاب کے بارے میں آپ کو جب تک مجھے خود پتہ نہ ہو میں کیا بولوں. ہاں کوئی ایسا سنی عالم ہے مستند اچھا عالم ہے تو بے شک اس کی بھی پڑھی جائے کتاب. تو یہ اپنے وہ سیریس لیں، اور جیسے کہا نکل گیا تو درود پاک 3 بار پڑھ لیں اپنے اوپر. یہ بہت آسان کفارہ ہے، یا وہ بھی یاد نہیں رہے گا نا. اب جو دن میں 100 مرتبہ کہا لگائے گا وہ کیا کرے گا؟ لگاتے رہتے ہیں کہا، بات پہ ٹھی کرتے رہتے ہیں، عادی ہوتے ہیں اس کے. تب یہ بیچارے کیا مطلب کفارے دیں گے؟ ذہن نہیں ہوتا، بھلے امامہ ہوتا ہے سر پہ، داڑھی بھی ہوتی ہے چہرے پہ، ان کے وہ پھر یہ ٹھی کرتے ہوتے ہیں. یا یہ مدنی مذاکرہ نہیں سنتے ہوتے اس طرح کے لوگ، خالی امامہ باندھتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، آتے ہیں یہاں اجتماع کے بعد بار مطلب گپے مارتے ہیں. تو یہ ٹھی کرتے ہیں اور ان کے گٹکوں والے لال لال دانت چمک رہے ہوتے ہیں، اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اپنے زوم فاسد میں. اس طرح کی کوالٹیاں مدنی مذاکرہ تھوڑی سنتی ہے، جو ان کو پتہ چلے کہا کیا ہوتا ہے، یا سن بھی لیا تو سنی انسنی ہو جاتی ہے. اللہ وہ دن کرے کہ ہر دعوت اسلامی والا اول تا آخر اجتماع میں شریک ہو، مدنی مذاکروں کا پابند ہو، مدنی قافلہ ہر مہینہ 3 دن سفر کرتا ہو، مدنی انعامات کا عامل ہو. تو یار یہ دعوت اسلامی کا کام تو پر لگا کر مدینے کی طرف اڑ جائے گا. کاش سب مطلب نیک بن جائیں ہم لوگ. سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے. تو یہ کہا دعوت اسلامی والوں کے لیے نہیں ہے، صرف ہر مسلمان کے لیے بچنے کی ترغیب ہے اس میں. بھلے دعوت اسلامی میں نہیں ہے تو کیا ہوا، عیسائی بہنیں بھی کہا نہ لگائیں، عیسائی بھائی بھی نہ لگائیں، کوئی بھی نہ لگائیں، سب کو بچنا چاہیے.
لیکن پھر وہ یاد دلا دو گناہ نہیں ہے، جو لگائے گا اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے، اس کے دل میں برا بھی خیال نہیں لائیں گے کہ یہ تمیز نہیں ہے، جب دیکھو ٹھی کرتا رہتا ہے، پھر آپ نے غیبتوں میں، دل آزاریوں میں، تہمتوں میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے۔ یا شیخ اپنی دیکھ، اس معاملے میں اپنی اصلاح میں لگ جائیں کہ میرا ٹہکا بند ہو جائے، پھر اللہ آپ کو توفیق دے اور بیان کرے نا جب، تو بیان میں آپ بھلے ترغیب دلائیں صحت مند انداز میں، یہ فیضان سنت میں جیسے لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے سنا دیں۔ کسی کو اگر ٹوکنے جائیں گے کسی عالم کو، بزرگ کو، امی کو، ابو کو، دادا کو، نانا کو، تو شاید منہ کی کھائیں گے، چھیڑنا نہیں کسی کو، اور اپنا یہ کہا بھلانا چھوڑنا نہیں ہے۔ کوئی ذہن بنتا ہے کہ عادت نکالنے کی مطلب یعنی کہ ذہن بنتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ بھائی کل ہی کر لیا، آج ہی آج ابھی عادت نکال دو، یعنی کہ یوں جس کا کوشش کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ اب ذہن نہیں ہے مطلب میں کوشش کروں گا، یہ بھی جھوٹ ہے، جبکہ یہ ذہن ہو کہ میں کوشش نہیں کروں گا، ذہن بنتا ہے کہ میں اب کوشش شروع کروں گا، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ کہہ کی عادت نکل جائے گی۔ کیا یہ ممکن ہے بابا کسی کو؟ 2-4 نے ہاتھ اٹھایا، باقی سب کو ہنسنا لگتا ہے۔ اچھا نہیں بابا، ذہن بنتا ہو تو ہاں، ہر ایک کی کہے کی عادت بھی تو نہیں ہے نا۔ پیچھے ہمارے خواص، مجھے یہاں پیچھے سے 12 ماہ والے کتنے ملے؟ وہ ہوں گے تو بیچارے فنائے مسجد میں، مگر اس میں بھی منع ہے، فنائے مسجد میں بھی کہہ کا منع ہے۔ یہ ممکن ہے بابا کہ کسی کی ذمہ داری لگا دی جائے، کوئی ہمت ہونی چاہیے، خیر وہ تو کوئی ایسا ظرف ہو کہ اگر آپ مجھے کہا لگاتے دیکھو، اس کو اتنا مطلب امن مل جائے اس کو نا، دونوں طے کر لیں کہ جو کہا لگائے وہ دوسرے کی توجہ دلا دے، یا 4 ہیں 3 ہیں جو بھی ہیں، کہ یار کوئی بھی ہمیں سے کہا نہیں لگائے گا، اگر کسی نے لگایا تو دوسرا وہ توجہ دلائے، اور جس کی توجہ دلائی گئی وہ پھر دلائل نہ دے کہ باپا نے دیکھو، ہاں باپا نے گناہ نہیں بولا، ناجائز نہیں بولا، اس طرح کے مطلب ہیلے نہ کرے، پھر یوں سوچ کے طے کرے کہ ہم کو یہ بس نکالنی عادت، اس میں بلائی نہیں ہے۔ پاپا ابھی آپ نے فرمایا کہ ٹوکے ہیں نا، اب جیسے بعض ایسے جگہیں ہیں، جیسے استاد ہے پڑھانے والا، اور مدرسہ المدینہ میں بھی ہے، جامعۃ المدینہ میں بھی، دارالمدینہ میں بھی ہے، یا مشاورت میں ذمہ دار ہے، یا مدنی قافلے کے مسافروں میں جو مطلب امیر ہے قافلے کا، تو اب وہ اگر اس طرح سے تھوڑا سا ترکیب میں لے کے چلے اور کوئی کہا لگائے تو اس کو حکمت عملی سے سمجھائے، تو یہ کیسا ہے؟ یہ بھی اچھی بات ہے، جبکہ خود بیچارہ بچتا ہو، سارے ذمہ داران بچتے تھوڑی، یہ مدنی مذاکرے نہیں سنتے نا، سب نہیں سنتے، جو سنتے ہوں گے نا پابندی سے ان کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا، ان کے اندر معلومات کا اتنا خزانہ ہوگا کہ جس کی انتہا نہیں۔ میں تو اماد مدنی سے متاثر ہوا ہوں، ابھی جو ہم یہ چند اس ٹائم مدینے جا رہے تھے، آج ان کی 10:30 بجے فلائٹ تھی، تو یہ انہوں نے جو بتایا نا، انہوں نے کہ میں نے وہ حج کے اور جو بھی ہیں وہ میموری کارڈ سے وہ سنے، اور اللہ یہ میں تو بہت صحیح بات ہے، یہ جو بتا رہے تھے مدنی مذاکروں کا، گھوم پھر کے یہ مدنی مذاکرے کو ہلا رہے تھے، حالانکہ چند ہی تھے صحیح بھائی، میں بولا یار یہ شیدائے مدنی مذاکرہ ہے، ایک ہی ملا ہے مجھے سر، حالانکہ خود تخصص فی الفقہ کیا ہوا ہے، تو بہت حوصلہ افزائی بھی بہت خوشی بھی ہوئی۔ تو ہم نے ایک مجلس وہ بنائی، وہ رات میں ہمارا سلسلہ شروع ہوا سحری سے پہلے، اور صبح 10 بجے تک غالباً جاری رہا سلسلہ ہمارا۔ چند مدینے کے مسافر تھے، تو ان میں یہ بھی مدینے کے مسافر تھے، وہ فضیل بھائی تھے ہمارے رکن شورا، تو یوں مطلب یہ ہم نے ایک مجلس بنائی، اس کا نام رکھا مجلس حرمین، لیکن میں نے بولا مجلس حرمین، پھر میں نے سوچا، پھر میں نے اس کا نام خود ہی تبدیل کر دیا ہے، اور پتہ نہیں کسی کو بھی، ان کو بھی نہیں پتہ کہ ابھی وہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے کچھ اس وقت مدنی پھول طے ہوئے تھے کچھ، یہ اب مدنی پھول اس کے 19 تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ، فائنل چیکنگ کے لیے میرے میز پر ہے، میں 2 بار چیک کر چکا ہوں اس کو، مزید
ये तीसरी बार अब मेरे पास आए। वो एडिशन करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, इस तरह 19 मदनी फूल। तो मैंने इसका नाम कर दिया मजलिस मदनी, मजलिस नहीं, क्योंकि इसमें तो दीगर शामिल होंगे, 100 हाजी हो जाए, 200 हाजी हो जाए, जो नसीब जिनके। तो मजलिस नहीं, मदनी तहरीक बराए इबादत हरमैन, ये नाम शरन तो दुरुस्त है ना, मजलिस बराए इबादत हरमैन। मजलिस आपने मना किया ना, मजलिस माफ किए, मदनी तहरीक बराए इबादत हरमैन। नाम लंबा हो गया है, लेकिन हरमैन में क्या क्या इबादतें करनी है ये मुराद है। हरमैन की इबादत, मक्के मदीने की इबादत नहीं। जैसे हम सजदा काबे को नहीं करते, काबे की तरफ करते हैं, सजदा तो अल्लाह को करते हैं। तो खैर, तो ये हमने जैसे कि मक्के मदीने में दोनों जगह एक एक बार कुरान करीम ख़त्म करना है। अच्छा, रोज़ाना रोज़े रखने, इल्ला वो मैदान अरफात का रोज़ा अरफे में हाजी नहीं रखेगा, इसको मकरूह है। ये ना रखे बकरीद के जो दिन इनको 4 मिलेंगे वहाँ, 3 तो बकरीद के दिन तो यूँ कुर्बानी के लिहाज से 3 है, वरना ईद तो एक ही दिन है 10 तारीख को। तो ये मतलब रोज़े 4 वो भी नहीं, ये भी नहीं। और अगर कोई मजबूरी ना हो, ये गुंजाइश दी है मैंने कि मजबूरी ना हो तो रोज़ाना रोज़ा। तो ये हमारे ये तो तय हुआ था मदनी फूल चारों के, ये चारों ने एग्री किया था, 4 बच गए थे सुबह आखिर तक, तो जो इसी काफ़िले में जा रहे थे कि हम रोज़ाना रोज़ा इंशाअल्लाह रखेंगे। तो रोज़े में फ़ायदा, रोज़े का सवाब तो बेशुमार है ही, अपनी जगह पर अंडरस्टूड है, मुसल्लम है। लेकिन साथ में रोज़े में प्यास, भूख, तो गुनाह करने को जी कम चाहता है आदमी का। वैसे ही शैतान भी थोड़ा ज़्यादा, उसको भी पावर्स इस्तेमाल करने पड़ते होंगे। शाम को तो आदमी निडाल हो जाता है, निडाल ही अच्छा है। तो वहाँ तो सच्ची बात है कि मक्के मदीने में आदमी अंधा, गूंगा और बहरा बन कर रहे तो कामयाब है, वरना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। वहाँ फिर अलग तरह के गुनाह होते हैं ना, जो यहाँ नहीं होते, वो वहाँ होते हैं। अब यहाँ जैसे अपने इस्तिंजा खाने का रुख हमने रखा भाई, काबे की तरफ ना मुंह होगा ना पीठ, तो वो 90 डिग्री पर आफियत है। वैसे 45 से बाहर हो, लेकिन 90 डिग्री, यानी कि यूँ मोटे अल्फाज में आपको समझाऊँ कि आपका इस्तिंजा खाना देख ले कि अगर काबे को मुंह या पीठ हो रही है या मामूली सा तिरछा, तो वो नहीं चलेगा, 45 डिग्री से बाहर हो। अब ये अगर आप एंगल और नापने जाएंगे तो देर लगेगी आपको, हर एक को इसका नहीं तजर्बा होता, तो 90 डिग्री पर रख लें। इसमें बहुत आफियत है कि वैसे भी 45 डिग्री में तो ख़तरा होता है, कभी यूँ मुड़ गया, कभी यूँ मुड़ गया, आदमी मतलब एक की नाक की सीध में नहीं बैठता है, टेढ़ा तिरछा होता है बाजू का। तो जैसा कि यूँ काबे की तरफ मुँह है आपका, तो सलाम फेरा ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो ये सलाम फेरने की सीध में ना यूँ हो कि एक तरफ पीठ हो, एक तरफ मुँह हो, यूँ भी ना मुँह हो और यूँ पीछे की तरफ भी मुँह ना हो, काबे के पीठ भी ना हो, मुँह भी ना हो। क्योंकि काबे की तरफ रुख जो है ना, रुख करना काबे की तरफ या काबे की तरफ पीठ करना इस्तिंजा करते हुए, ये हराम है। तो वहाँ जाकर ये इसकी नहीं रहती तरकीब। वहाँ एक तो जो मकान लेते हैं उसमें भी ये इंतज़ाम नहीं होता, उसमें भी बहुत बुरी हालत होती है इस्तिंजा खानों की। यहाँ भी ये हालत, हमारे घरों में कौन सा एहतमाम होता है, ना कोई यूँ डेकोरेशन पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, इस पे 1000-2000 रुपये खर्च नहीं करते इसका रुख तब्दील करने में, इस्तिंजा खाने का। तो वहाँ भी मतलब, तो ये कि वहाँ देख ले कि अगर रुख गलत है तो अब जितना बच सकता है, छोटा पेशाब करने में कम से कम वो तिरछा बैठ सकता है आदमी, काम चल जाता है। बड़ा पेशाब करने में आजमाइश बढ़ जाती है। तो अब ये कि और कोई सूरत नहीं है कि आदमी बच जाए। अब ऐसी सख्त मजबूरी में कुछ रियायत भी मिल जाती है, लेकिन जहन भी तो हो ना यार, दिल भी तो जले ना कि क्या करना है और कैसे बचना है, जहन नहीं होता।
تو وہاں اس طرح کا ایک تو گناہ ہو جاتا ہے، دوسرے وہاں پر مزید مختلف قسموں کے جھوٹ جو ہے نا وہ بولے جاتے ہیں حاجیوں میں، جو ہر جگہ نہیں بولتے، وہاں بولیں گے جا کر، بعض سب نہیں۔ اب جیسے کہ وہ احرام سے باہر ہونے کے لیے ٹنڈ کروانے کے، حلق کروانا بولتے ہیں، گنجا کروانے، سر منڈوانے، تو وہ بولے گا 10 ریال، تو بعض اوقات یہ بول دیتے ہیں کہ جیسے ادھر تو 5 ریال میں کرتا ہے، تم 10 ریال بولتے ہو، یہ جھوٹ ہوتا ہے بعض اوقات، وہ 5 ریال کا نہیں ہوتا، وہ پوچھا نہیں ہوتا ہے۔ ان کی ایسی وہ آپس میں جو دکانیں ہوتی ہیں نا، ان کی یونٹی ہوتی ہے، مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ وہ کم نہیں کرتے، نہیں تو وہ لڑائی ہو جائے نا آپس میں دکانداروں کی، یہ طے کرتے ہوں گے نا تو اس بھاؤ میں سب کریں گے۔ تو یوں جھوٹ حاجی صاحب کا یہ لوگ ہاتھوں ہاتھ پکڑ بھی لیتے ہوں گے، بولتے ہوں گے جاؤ کروا لو 5 ریال میں، وہاں پھر ناک کٹوا کے حاجی صاحب بیٹھ جاتے ہوں گے، بال کٹتے کٹیں گے ناک پہلے کٹ جاتی ہوگی، تو کائے کو جھوٹ بولتے ہو؟ ابھی تو قیامت میں جو ناک کٹے گی اس کا کیا بنے گا؟ جیسے یہاں بکرے کی قربانی 1.5 لاکھ روپیہ، اس سے بھی تھوڑا تگڑا تھا، وہ 90 مانگ رہا تھا، 90,000، وہ تو میں نے لیا نہیں، تم 1.5 لاکھ بولتے ہو یار۔ یعنی یہ جھوٹ قربانی کا جانور خریدنے والوں میں یہ بہت چلتا ہوگا، توبہ استغفر اللہ، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ پھر اس سے تگڑا بھی بنا دیا اس کو، یہ بھی نہیں جیسا چھوڑ کے آیا ہوں، 90 کا نہیں لیا میں نے۔ خیر قربانی کا جانور بیچنے والے بھی عموماً جو ہے نا یہ دام ڈبل، یوں سمجھ لو کہ جس کو بھی قربانی کا جانور لینا ہے نا یہ ذہن بنا کر جائے کہ یہ ڈبل مانگے گا۔ بارگیننگ کس طرح کرنی ہے میں آپ کو سکھا رہا ہوں، یہ بھی کسی تجربہ کار کا مدنی چینل پر کچھ تاثرات چلے تھے اس میں سنا ہوا ہے، خود اس کا بھی اپنا وہ جس کو آپ کیٹل فارم بولتے ہیں نا، اردو میں مویشی خانہ بولتے ہیں، کہ وہ عام طور پہ یہ ڈبل سے شروع کرتے ہیں بیچنے والے، نے 2 لاکھ بولے تو سمجھو یہ لاکھ میں چھوڑ سکتا ہے اپنے کو، تو اپنے کو 2 لاکھ بولے تو اس کو 80,000 ہی بولنا چاہیے شاید، پھر بڑھتے بڑھتے بولے لاکھ پر ڈن کرے۔ اور جیسا بیچنے والا اور جیسا جانور 3 گنا بھی بولتے ہوں گے، 1.5 بھی بولتے ہوں گے، سوایا بھی بولتے ہوں گے، ایک دام تو بہت مشکل ہے کہ بولے، اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ جل جلالہ۔ تو بہرحال یہ کہ یہ مدنی تحریک برائے عبادات حرمین، تو اس میں 19 مدنی پھول تیار ہوئے ہیں، تو یہ اس میں طرح طرح کی عبادتیں کرنی ہیں، روزانہ 12 درود شریف پڑھنے، کتابوں کا کچھ دیا ہے کہ ان کے مطالعے کرنے، روز کا ایک طواف حج سے پہلے، حج کے بعد روز کا ایک عمرہ بھی کرنا ہے، انفرادی کوشش میں روز کے کم از کم 3 حاجیوں کے نام اور ایڈریس لینے یا فون نمبر، پھر ان سے رابطے یا متعلقہ مجلس کے حوالے، مدنی انعامات کے مطابق مکہ مدینے میں سارا سفر جو ہے یہ مدنی انعامات کے مطابق گزارنا ہے، یہ مین مدنی پھول ہے، جہاں جہاں ممکن ہو کہ مدنی انعامات کے مطابق یہ چلتے رہے۔ تو اگر یہ ہماری مدنی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے نا تو جو ان کو حج و زیارت کا لطف آئے گا وہ تاریخی ہوگا انشاءاللہ۔ ان کو یعنی کہ سمجھو اتنا مصروف وہ کر دے گا ہمارے جو مدنی پھول ہیں، اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں گے، ان کو پنچات کرنے کی فرصت ہی ہوگی تو کریں گے نا، فالتو مسئلے کرنے کی ان کو فرصت ہوگی تو کریں گے، مطالعہ کرو، تلاوت، اب ایک قرآن کریم تلاوت سارے سفر میں، پھر عمرے کے دوران تم کا موقع ملے گا مطالعے کا، تو یوں مطلب، اور پھر زیادہ سے زیادہ وقت یہ پڑھنے کے لیے جو ہے یہ بھی دیا ہے کہ مسجدین کریمین میں گزارے، مسجد نبوی میں، مسجد الحرام میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے وہاں یہ سب پڑھائی کرے،
تلاوت بھی وہیں کرے، درود شریف بھی وہیں پڑھے، اس طرح. یہ اب سارے مدنی پھول یاد نہیں ہیں، تو یہ اس لیے کہ اب اگر کوئی مزید حاجی جا رہے ہیں یا وہاں سن رہے ہیں اللہ کرے تو میری مدنی تحریک پہ شامل ہو جاؤ. انشاءاللہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. ایک محاورہ ہی ہے. ایسی عبادت کی لذت ملے گی آپ کو. قفل مدینہ کا بھی ہے اس میں، زبان کے قفل مدینہ کا، آنکھوں کے قفل مدینہ کا ہے، پیٹ کے قفل مدینہ کا ہے، کولڈ ڈرنک اور ڈیپ فرائی کے استعمال پر بھی مدنی پھول ہے. اس سے بھی بچنا ہے، ورنہ پھر بیماری حاضری کے لے آ گئی تو پھر آپ کی حاضریاں خطرے میں پڑ جائیں گی. تو ظاہر ہے اس میں ممبر سب نہیں بنے گا، ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جو کر سکتے ہیں وہ آ جائیں. تو یہ تھوڑے ہوں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا ہو لیکن ہے نا سالڈ ہو نا. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. استغفر اللہ. یہ سوال چلاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی رٹائے نہ ہونا سلام ہی نہیں یار. ہم تو دو تین سال ہوتے. میں کبھی چاکلیٹ کھاتا دیکھا اس کو کسی نے؟ اگر چاکلیٹ بکرا کھاتا ہے تو ویٹرنری ڈاکٹر کے مشورے سے کھلا سکتے ہیں. ویسے کھلائیں گے یہ بیچارہ بیمار پڑ جائے گا. تو جانوروں کا ڈاکٹر ہوتا ہے نا، یا بھی مجلس میں وہ بنتی ہے نا، مجلس ہے اپنی ویٹرنری ڈاکٹر، شاید یہی لفظ ہے، واللہ اعلم. یہ بھی انہی سے سنا ہے، پہلے نہیں پتا تھا. یہ پتا تھا کہ جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو جانوروں کے ڈاکٹر سے مشورہ کر لے کہ اس کو چاکلیٹ کھلاؤں تو کون سا کھلاؤں، کوکو کھلاؤں یا ٹافی کھلاؤں یا کھٹ مٹی گولی کھلاؤں. تو بکرا چاکلیٹ نہیں کھاتا، بکرا گھاس کھاتا ہے. بکرے کو بریانی نہیں کھلائیں گے، ٹھیک ہے نا، گھاس کھلائیں گے. اس کی بریانی گھاس اور چنے کی دال میں. یوں سمجھ لو.